تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی. فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی. یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدع وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان. اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز. مجھے تو حقیقت بتاؤں، جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا، وہ اذان کی وجہ سے، کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی. ایک دفعہ کی، جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، بولو نا، کافی ہے، بس بتا دیا، سگنیچر لے لیے بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولت الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے یار، بات تو سچ. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا، سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا، پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ، ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے، یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہوتے 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک عجیب سی حساب کتاب ہے. تو خیر، بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی، بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں، ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا،
دوسری آیت کیا ہے؟ کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ۔ مؤذن کو حکم کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو۔ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں، روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے۔ اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے، لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا، بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے۔ حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو۔ اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے، وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ نماز، ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو، جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ جہاں عمل کی بات آئے گی نا، نماز، جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی، نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نماز، پھر زکوٰۃ، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے تو، لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے۔ چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا، اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے۔ 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا۔ وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل۔ تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے یہ بیٹھ کے۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت، حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان، بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ۔ اچھا، اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی۔
اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے, فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار, وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں, اس کو بات سمجھ. دولہا بارات کے انتظار میں ہے, ہال میں بیٹھا ہوا, بارات آ رہی ہے کہ یہ ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ, پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا مفتی صاحب کا بیان سن کے, تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں, اوپر سے بارات لیٹ ہے. تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی, لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا, لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے. پھر پٹاخے بعد میں. تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے, اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے, جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے, وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا, عمود کو کیا کہتے ہیں, پرپینڈیکولر کہتے ہیں, تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں ہاریزونٹل, میں لفظ بھول گیا, ہم نے بہت پڑھی ہاریزونٹل. ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر, ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو. بال چھوڑو, ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے. ایک لائن, ایک روشنی یوں آتی ہے, پھر ایک روشنی ایسے. جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب, یہ جھوٹی صبح ہے, یہ اس کی علامت نہیں کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا, یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے وقت ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ, اب یہ آ گئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق, سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے, وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے ختم, ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا, ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی اس سے, سورج کے ڈھلکنے سے, تم نے کیا کرنا ہے اس موقع پر, نماز قائم کرنا ہے, اپنے رب کو یاد کرنا ہے, میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ. کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر, لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں, اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں, ادھر سے پک گیا اب کیا کرو, گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے, گھمانا پڑتا ہے. یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے, وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا. تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر, ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے,
اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا وقت خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا. کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا، اور جو خدا کو مانتے ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے، گائے ہماری ماں ہے، ہمارا بھگوان ہے. او بھائی، جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان، وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی، گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ، ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی، لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی، ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا، مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر، جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو. زنگر کیا ہے تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی. مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے، کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی، لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو. تمہارا بہت شکریہ، تم میری زندگی میں آئی، تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو، تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی، یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی، آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا، انڈے والا برگر کھلا دیا، آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو، برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہیں. بھائی گائے تم پر احسان نہیں کر رہی، احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے، کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے، نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے. سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے، سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا، تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے. سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا، سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا. نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوئی، بڑی بڑی تبدیلی. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے، آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے، پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں، مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے. آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے، پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے، عجیب عجیب. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے. کچھ ایسے عبادت کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا، بدھسٹ نظر آئے، 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا. وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے. بھائی یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا، شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی. انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقلمندی کی، وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے، پیدا کیسے ہوا ہے؟
برہنا تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. میں پہلے جو نماز کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں, پھر میں بتاؤں گا اسلام نے یہ طریقہ کیوں بتایا ہے. پہلا دلوک شمس ہوتا ہے, دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے صبح صادق, اندھیروں سے روشنی پھوٹنا شروع, پتہ چلتا ہے اب دن کیا ہو گیا, چینج. اس کے بعد سورج پھر ٹکا کباب بناتے بناتے نا ایسے ہوتے ہوتے بالکل بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, اور ایک ٹائم آتا ہے بلندی سے دوبارہ نیچے ڈھلکنا شروع کر دے. جیسے ہی نیچے ڈھلکنا شروع ہوگا اللہ نے فرمایا دلوک شمس ہو رہا ہے, بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں. اب سورج ٹاٹا کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے, سورج ڈھلکنا دن یعنی جو رات, اس وقت جو انسان کی باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے نا وہ اور زمین میں وہ مکمل سارا سسٹم اس وقت چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اس وقت حکم دیا گیا یہاں بھی تمہیں کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کر, کیونکہ تم اس کے ماننے والے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ بڑی چینجنگ کب ہوتی ہے, عصر کے ٹائم پہ. امام حنیفہ بہت ذہین تھے, خدا کی قسم. جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ غور سے پڑھے گا نا اسے لگے گا امام صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے. حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں, عصر کے بارے میں مثل اول بھی ملتا ہے, مثل ثانی بھی ملتا ہے. بخاری مسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا, اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور یہی ٹائم امام شافعی کا بھی ہے, جو عصر بہت جلدی پڑھی جاتی ہے. پورے سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں وہ, لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ دیر سے پڑھی جائے, جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے. کتنا ہو جائے, دگنا. اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی جس میں جلدی پڑھنے کا ہے. تو امام حنیفہ نے حدیث کی دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو لیا جو قرآن کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بڑی چینجنگ, یہ مثل اول پہ نہیں ہوتی, مثل ثانی پہ ہوتی ہے. یعنی جب ہر چیز کا سایہ آپ نے 1 فٹ کا اسکیل رکھا زمین پہ, جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے, دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے, اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں, سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ 0 ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے, اگر آپ خط استوا پر ہو, ایکویٹر پہ ہو نا, تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے اس کا سایہ کتنا ہوگا, 0, کیونکہ بالکل اوپر ہے نا. اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے ظہر شروع, اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے, یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے, تو جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر, لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم کی, چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا, ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا, بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا, 1 فٹ کی چیز ہے اس کا سایہ کتنا ہو جائے, 2 فٹ, تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت عصر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, راجح قول, کہ بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے, اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے اثر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا, شافعی اور حنبلی, وہ جلدی, اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر, اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں, تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہو, بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو, 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا, یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو عصر, جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی, اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے, تو نماز کا ٹائم, کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا, تو وہ چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل, بخاری مسلم کی, بات چل پڑی ہے, لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا, پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال
اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اجر ایک قرات ملا، ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اجر ایک قرات ملا، اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اجر 2 قرات ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا؟ 1 قرات۔ جو ظہر سے لے کے عصر تک کام کر رہا ہے عمل حدیث کے مطابق بہت زیادہ کر رہا ہے، اجر کتنا مل رہا ہے؟ 1 قرات۔ لیکن آپ نے فرمایا جو عصر سے مغرب کر رہا ہے عمل کثیرا عمل قلیلا، عمل بہت تھوڑا کیا، اور اجرا کثیرا، اجر زیادہ ملا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو پچھلی امتیں کیا ہیں؟ یہود و نصارہ۔ یہودیوں نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، عمل 1 روپیہ ملے گا ان کو، ایک مثال دے رہا ہوں روپے سے۔ عیسائی نے بھی بہت لمبا عمل کیا ظہر سے عصر تک، عمل ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 1 روپیہ۔ اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے؟ دگنا۔ تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم، یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ، تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں۔ اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فضل ہے۔ بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑا کھدوائیں، اجرت طے ہوئی 100 روپے، وہ دے دیا آپ نے۔ اس سے آدھا گھنٹہ گڑا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے، تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا، آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا، اب یہ ہماری اس سے تعلقات ہیں، ہم نے اس کو ڈبل دے دیا۔ تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے۔ تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا، اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے، اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا، اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا، یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی۔ تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی، حدیث نمبر بھی پیش کر دیا، حوالہ بھی پیش کر دیا، اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے؟ وہ بھائی اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تقلید اعلی وجہ البصیرہ ہے۔ جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے، وہ بہت ذہین ہے، اور وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے، بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے۔ دیکھو نا صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا، اندھیرا ختم ہو رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے۔ ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے، ایک دم کیا ہو گیا، پورا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، لیکن ابھی روشنی اس کی باقی ہے افق میں۔ عشاء میں کیا ہے، وہ روشنی بھی ختم، سورج اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے، یہ بڑی تبدیلی ہے، یعنی جو اس کے لوازمات تھے، روشنی کی کرنیں باقی تھی، وہ بھی ختم۔ تو عصر میں بھی بڑی تبدیلی ہے کہ جو سورج میں تپش تھی نا، تیزی، وہ تیزی سورج میں کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ جب دیر سے اثر ہوگی تو اس میں ہوتی ہے، ہاں اتنی دیر نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے۔ تو خیر یہ تو درمیان میں غریبی میں بات آ گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا، آؤ نماز کو قائم کرو۔ پھر جب عصر کا وقت آتا ہے، یہ بھی دلوک شمس ہو رہا ہے، آؤ کیا کرو، نماز کو قائم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا، کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اخپل طریقے سے، کیا ہو گیا بھائی، ویڈیو نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا۔ تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا ہے نا، تو دیکھو پوری دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے۔ عیسائیوں نے تبدیلی کی، چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس کو کیا کر دیا، اجتہاد کر کے نا، جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے میں یوں کر لیا، امتحان کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو، ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے، کوئی قرآن یا آیت یا حدیث، کوئی اصول اصل نہیں ہے کوئی، تو ایسے پھر یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا، ایک مشہور زمانہ ہے وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مشہور ہیں وہ آتے رہتے ہیں نام لینے کی، انہوں نے کہا سنت موقدہ ہے ہی نہیں، اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا، آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے، تو اس میں تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث پیش کی انہوں نے۔ تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے، کسی دن سامنے حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل ہو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، لمبی رکعت نہیں پڑھتا،
آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں، قل ہو اللہ احد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، روزانہ فجر ایسے پڑھیں، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، ثواب ہے، جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت، بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل ہو اللہ پڑھیں، دوسری میں بھی کیا پڑھیں؟ قل ہو اللہ پڑھیں، اتنی مختصر نماز پڑھیں، اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں 2 رکعتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہوں؟ وہ 2 4 کے برابر ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ 2 کس کے برابر ہو جائیں؟ 4 کے، تبھی طویل قرات ہے اس میں۔ اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے، تو اس کا مطلب جس دن قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا، تو نماز یا تو سجدہ سہو کرو یا دوبارہ پڑھو۔ آپ اس کے بھی قائل؟ بولتے کیوں نہیں ہے، کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا، قل اللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پراپر کرنا ہے، اس کو فقہا نے سنت مؤکدہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے، پابندی کرنی پڑے گی اس کی۔ تو ایسے اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے، اصطلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو، نہیں کرو تو نہیں کرو، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ کے تو آپ خود قائل ہیں، اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس فرض واجب ہی ہوتا ہے، فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قل اللہ پڑھے، دوسری میں بھی قل اللہ پڑھے، اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناؤ، آپ اس کو بولو کہ بھائی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے، آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ وہ یہ جواب دے گا سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، کیا ہو گیا بھائی؟ اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا 5 نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا، تو میں 5 میں سے فجر جو فرض ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ان دل بولیں گے بھائی جو پراپر طریقہ ہے نا فجر کا، اس طرح سے پڑھاؤ اور اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھ کے آیا کرو۔ تو اس کو ایسی چیز کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، قابل ملامت ہے، اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہے سنت جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے، مؤکدہ کا معنی تاکید والی، تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے۔ تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں کچھ بھی نہیں ہوتی، بس فرائض ہیں۔ ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ۔ کبھی کبھار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے، جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی 2 مختصر پڑھ لیتا ہے، امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے، میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کروں گا، جس نے پڑھنی ہے پڑھے، نہیں پڑھنی کبھی کبھار ٹھیک ہے، پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی۔ تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اسلام بہت پرانا جو چلا آ رہا ہے نا فقہا سے، انہی سے سیکھنے کی کوشش کرو، نئی چیزوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ حدیثوں کے لیبل ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں بس، حدیث کی روح ان کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو خیر یہ درمیان میں ہم قیام و طعام چلتا رہتا ہے نا ہمارا، ہم نے کہا تھا بیان میں جب درمیان میں قیام و طعام آتا رہے گا، تو اصل ٹاپک سے ہم ہٹتے ہیں لیکن دوبارہ آتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ہم پر نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہو پڑھو، ہم پہ چھوڑ دیا جاتا، اتنی آرا رائے سامنے آتی، کوئی کہتا ہے گندا رہنا عبادت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈیٹول سے جب تک نہیں نہاؤ گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے تیزاب سے نہا کے آؤ، کوئی کہتا ہے سر منڈالو ایسے ٹائم پہ، جب بھی نماز کا ٹائم آئے کیا کرو، سر منڈالو، یہ بھی ایک عبادت سمجھی جاتی ہے دنیا میں۔ بعض کہتے ہیں جب یہ عبادت کا ٹائم آئے گا کپڑے اتار کے دھوتی بنیان میں بیٹھ جاؤ، خاص بدھسٹ کا ہوتا ہے نا، اپنے لباس دیکھا ہوگا، کوئی کہتا ہے یوں کر لو، کوئی کہتا ہے یوں کر لو، جیسے دنیا کے مختلف جگہوں پہ۔ عیسائیوں میں اب کیا ہے، چرچ میں کیا ہوتا ہے، کچھ نغمے پڑھتے ہیں، وہ ختم عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اقیم الصلاۃ کے سورج جب تبدیل ہوگا نا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی، کیا خاندانی طریقہ بتایا ہے، اس سے زیادہ خاندانی طریقہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے، ایک تو ٹائم کون سا رکھا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، بدماش آدمی اٹھ ہی نہیں سکتا اس ٹائم پہ ہے، فجر سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے، شریفوں کا کام ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا ارلی ان دا مارننگ اٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب بندہ شریف ہے، بندہ کیا ہے، اور یہ 12 بجے سو کے اٹھتا ہے، ایک دم امیج کیا دنیا کے سامنے جاتا ہے، یہ آدمی ٹھیک
بولو نا نہیں. تو سب سے پہلا جو ٹائم رکھا ہے نا نماز کا وہ بڑا خاندانی, وہ ٹائم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں, وہ ٹائم کسی کو گفٹ ہی نہیں, عبادت کے لیے ہبہ ہی نہیں ہوا وہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے. میڈیکلی کتنا اچھا ٹائم ہے, آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت, دماغ فریش ہو جاتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے, وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس, بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن, بہت اچھے, کہاں سے بنوائے کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے, اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کی, مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے, اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا, جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا, خدا کا دربار ہے بھائی, دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز, اللہ کا حکم ہے نا, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو, حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے, کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے, اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے, وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا, انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے, دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسے قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے, تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے, کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے, یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, قلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے, سکھانے پڑیں گے آپ کو, ٹائم لگے گا, اس میں سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے, تو آسان, یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن. تو سر کے بارے میں کب مسا کرو, پاؤں کو دھونے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے, کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت ایک حسن ہے
میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں، وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے، خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا، کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں۔ عربی تو ایسی زبان ہے، گالیاں بھی دے رہا ہوں نا، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے۔ وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی، تو جا کے چوم رہا تھا، اس نے کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے، بیت الخلا یہاں۔ وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو، واللہ انتا، تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ۔ تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی، کیا میرے لیے بھی دعا کرنا یار، آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ زبان میں لذت ہے، چاشنی ہے۔ آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں کیا خوبصورت، اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اردو، پشتو، پنجابی میں نہیں ہو سکتی، وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی۔ ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی۔ آپ دوسری زبانوں کو اٹھا، ہندو کی دیکھ لو، وہ چاشنی، وہ لذت نہیں ملے گی آپ کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے، سورہ مریم دیکھو، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی داڑھی، جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے۔ میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا، ہم نے نکال دیا، پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں۔ گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں، وہ عربی کا خطبہ، تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی مزہ۔ اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے، موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے، اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تو خطبہ ہے کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو۔ کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا، ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے، ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے، رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ۔ قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے، رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور تھی، کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار، اس میں کیا لذت ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے، اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو، وہ اس سے زیادہ خوبصورت، کیسے پیارے احکام دیے ہیں قرآن نے۔ وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو، نماز کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے، الفاظ بھی پیارے، ورڈنگ بھی پیاری، ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا۔ کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں، کوئی بیہودہ لفظ نہیں ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن، کیا ہے زبردست۔ تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے، جو نبی نے جس پہ قرآن نازل ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، یعنی حکام بھی پیارے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین، کیسا پیارا لفظ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ملحدین کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ارے ہم انکار نہیں، ہم تو مانتے بھی ہیں، اور صرف خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے، اپنی میٹھی ترین نیند کو قربان کر کے۔ وہ جو مؤذن جو بیچارہ 5000 10,000 تنخواہ لے کے حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں نا، دو بڑے بڑے تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایس ایچ او، پبلک نہیں جاتی کہ بھئی آپ کو ایس ایچ او نے بلایا تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا۔ ایس ایچ او کہتا ہے کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں۔ کہہ رہے بس وہیں رہو، میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے مل۔ ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں، لیکن ایک گاؤں دیہات کا مؤذن، پھٹی پرانی چپل، وہ مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ بادشاہ بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے۔ یہ بیچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولیس کے کہنے پہ نہیں جاتے، اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے؟ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی، یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے، اور نمازی نے ایسا ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی میٹھی ترین نیند ایک عام گنوار دیہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے، غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے، اور وہ ساری تیاری کر کے پراپر طریقے سے۔ دیکھو آفس جانا آسان ہے، آپ کپڑے پہنو، اوپر سے استری کرو، اندر سے کوئی تھوڑی جھانک کے دیکھے گا باس کے اندر سے بغلیں صاف ہیں بھی کہ نہیں ہے۔
ہے بھائی, اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے. لہذا آفس تیار ہو کے جانا, شادی میں دولہا بن کے جانا بھی بہت آسان ہے. ڈیٹول سے اپنا منہ یوں کرو, تیزاب تھوڑا سا چھڑکو, بالکل جراثیم صاف, اور یوں چڑھاؤ, پہنچ جاؤ. لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ دولہا بڑا چمک رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا, اوپر سے نہیں, اندر سے صاف. اوپر سے بھی ہونا ہے, پہلے اندر سے. بال بڑھ گئے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. دانت گندے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. پیاز کی بو آ رہی ہے, نماز مکروہ ہوگی. اس بو کو ختم کرو. گٹکے نسوار کی بو آ رہی ہے, ختم, اس کو ختم کرو پہلے. پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے, وضو ٹوٹ گیا آپ کا. نجاست پھیل گئی ہے, اس کو کپڑوں سے دھو, اپنے ازار کو پاک کرو. حالانکہ بھائی نہ بدبو آ رہی ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے, نہ 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 آپ کے کپڑوں پہ چونکہ پیشاب لگا ہوا ہے, پبلک تو نہیں دیکھ رہی, نہ بو آ رہی ہے, کپڑے گندے ہیں, اس کو صاف کرو. تبھی تو نمازی بیٹھا ہوتا ہے, واش روم میں شلواریں کندھوں پہ لٹکا کے رگڑ رہے ہوتے ہیں. جو وہمی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ کیا مسئلہ ہے, انگریزوں کی طرح ہم بھی جائیں واش روم میں, ایک جناب پیشاب کیا اور نکلے. گورے تو میں نے تو دیکھا ہے, باہر ملکوں میں گیا ہوں, گورے تھوڑی اتنی ٹینشن کے بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کب قطرے آنا ختم ہوں گے, پھر ہم استنجا کر کے باہر نکلیں گے. گورا کیا کرتا ہے, جایا کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کیا, چھینٹیں پڑوسیوں پہ پڑ رہی, ویسے اتنے صاف نیٹ کلین گورے جو ہے نا, ویسے آپ دیکھو ایسے ہر چیز. وہ انہوں نے تو باقاعدہ, ان کے یہاں تو وہ ہوتے ہیں جراثیم مارنے والے کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے وہ ہاتھ صاف کر کے پھر کھاتے ہیں. ایک طرف اتنی صفائی ہے, لیکن جب واش روم جائیں گے, 6 مہینے ہو گئے پانی کا استعمال کسی قسم کے واش روم میں نہیں ہو رہا. یعنی ایک تو چھوٹا واش روم ہوتا ہے, ایک بڑا واش روم ہوتا ہے. دیر آر 2 types of واش رومز. میں سمجھتا تھا چھوٹے واش روم میں نہیں استعمال ہوتا, پتا چلا بڑے واش روم میں بھی پانی کا استعمال نہیں, وہ بھی ٹیشو سے چل رہا ہے حساب کتاب. اللہ نے کہا نا 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 نا, یہ دنیا نہیں دیکھ رہی, میرے سامنے آؤ گے نا تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے آنا ہے. تبھی واش روم میں انسان ٹائم لگاتا ہے, بھائی پیشاب کے قطرے ختم ہو جائیں پھر استنجا کروں گا, ورنہ لباس کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. وہی قضائے حاجت لگی ہوئی ہے, اس کو پہلے صاف. ہمارے نبی جب صبح غسل کرتے تو پہلے جہاں جہاں گندگی لگی ہے نا, نجاست, اس کو صاف کرتے, اس کے بعد وضو کرتے, پھر آپ غسل کرتے. تو پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے. استنجا کا لفظ ہی نہیں ہے گوروں کی لغت میں, یہ لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. تو اس طرح سے انسان اتنا تو آفس جانا بھی, نمازی کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے میں بڑی تکلف سے کام لینا پڑتا ہے, آسان